امریکہ تائیوان کو $14 بلین، $4 بلین کے ہتھیاروں کی فروخت روک رہا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ اس کے پاس ایران جنگ کے لیے کافی ہتھیار ہیں۔ امریکی بحریہ کے قائم مقام سیکرٹری ہنکاو نے جمعرات کو سینیٹ کی سماعت میں اس بات کی تصدیق کی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے فروخت کی منظوری کے بارے میں غیر وابستگی ظاہر کیے جانے کے چند دن بعد، اور کہا کہ وہ اس بارے میں تائیوان کے صدر سے بات کریں گے۔ ایران اور امریکہ تنازعات کو ختم کرنے کے مقصد سے ثالثی کی بات چیت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایرانی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ دونوں فریق ایک معاہدے کے لیے باضابطہ فریم ورک قائم کرنے کے لیے پیغامات اور تجاویز کے مسداد الروحید کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ الجزیرہ کے نامہ نگار الروحید نے تہران سے رپورٹ کیا کہ پاکستانی اقوام ممالک کے درمیان سخت ثالثی کی سرگرمی میں مصروف ہیں۔ پچھلے ورلڈ کپ میں شرکت، 7 بہترین کارکردگی، آخری 16، 2000، 2010، 2018، 2000 پہلی پیشی، 1998 فرانس سب سے زیادہ گول اسکورر، کیسوکے ہونڈا 4 سب سے زیادہ نمائشیں، یوٹو ناگاٹومو 15 دکھنے والے کھلاڑی، ٹیک فوسا ورلڈ، ٹیک فوسا ایک 5 رینک، 1998 فرانس نیدرلینڈز مزاکلاس، یو ایس تیونس 20 جون، مونٹریری میکس سویڈن 25 جون لاس، یو ایس جاپان ورلڈ کپ کے لحاظ سے دیر سے کھلا رہا ہے۔ صرف 1998 میں پہلی بار اس ٹورنامنٹ میں پہنچا تھا، لیکن اس کے بعد سے وہ ہر ایڈیشن میں موجود ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کیوبا کے خلاف فوجی کارروائی کی نئی دھمکیاں جاری کی ہیں۔ روبیو نے جمعرات کو دیر گئے نامہ نگاروں کو بتایا کہ کیوبا برسوں سے امریکی مخالفین روس اور چین کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے قومی سلامتی کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے، جبکہ ٹرمپ نے کہا کہ ممکنہ طور پر وہ صدر بن کر کارروائی کریں گے۔ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کیمز نے جمعرات کو تقریباً 11,500 ملازمین کے لیے ہیلتھ انشورنس کی سہولت کا آغاز کیا۔ میئر بیرسٹر مرتضی وہاب نے اسے پاکستان کا پہلا جس نے اپنی افرادی قوت کے لیے ہیلتھ کیئر انشورنس پالیسی متعارف کرائی۔ لانچنگ کی تقریب کے ایم سی ہیڈ کوارٹر میں منعقد ہوئی، جہاں حکام کیان انشورنس کارڈز، سروس گاڑیاں اور لیپ ٹاپ بھی تقسیم کیے۔ متحدہ عرب امارات سے پاکستانی شہریوں کی مبینہ بدری نے جمعرات کو سینٹ میں ایک گرما گرم بحث کو جنم دیا۔ حزب اختلاف کے قانون سازوں نے متنبہ کیا کہ بڑے پیمانے پر بے دخلی سے پاکستان کی معیشت پر منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ تاہم حکومت نے ان دعووں کو مسترد کیا کہ پاکستانیوں کو خاص طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور کہا کہ تصدیق شدہ اعداد و شمار وزارت خارجہ سے مشاورت کے بعد پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ سرگودہ انتظامیہ نے عید الاضحیٰ سے قبل شہر بھر میں غیر مجاز مقامات پر قربانی کے جانوروں کی فروخت کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ پولیس نے 2 مشکوک چوروں سے 17 لاکھ روپے سے زائد مالک کے مسروقہ جانور برآمد کر لیے ہیں۔ حکام کے مطابق ڈپٹی کمشنر حسین احمد رضا چودھری نے شہر کے مختلف علاقوں میں قربانی کے جانوروں کی غیر قانونی فروخت کا نوٹس لیتے ہوئے سرگودہ میونسپل کارپوریشن SMC کو کارروائی کرنے کی ہدایت کی۔ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA کی جانب سے مبینہ طور پر منشیات کی تقسیم کے نیٹ ورک سے تعلق رکھنے والے 2 غیر ملکی شہریوں کو گرفتار کرنے کے بعد مبینہ منشیات کی اسمگلر پنکی کے خلاف تفتیش ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ FIA نے کہا کہ دونوں مشتبہ افراد دونوں افریقی شہری لاہور میں کام کر رہے تھے اور ان پر پنکی سے منشیات کی سپلائی کی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا شبہ ہے۔ وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی نے سعودی عرب میں حج 2026 کرنے والے پاکستانی شہریوں کے لیے ایک پبلک سیفٹی ایڈوائزری جاری کی ہے، جس میں عازمین حج پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اپنے سفر کے دوران اہم ہنگامی ہیلپ لائن نمبروں کو آسانی سے قابل رسائی رکھیں۔ وزارت نے حج 2026 کے دوران عازمین کی مدد کے لیے ہنگامی طبی نقل و حمل اور سیکورٹی امرابطہ نمبر شیئر کیے ہیں۔ پیشین گوئی کرنے والوں کا کہنا ہے کہ ایک ممکنہ طور پر سپر ال نینو بہرحال کاہل میں تیزی سے شکل اختیار کر رہا ہے، لیکن آیا یہ تاریخ ساز واقعے کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اس کا انحصار تیز ہواؤں اور دیگر غیر مستحکم ماحولیاتی تبدیلیوں پر ہو سکتا ہے۔ تیزی سے گرم ہونے والا اشنکٹ بندی بحر الکاہل ایک بڑے واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، لیکن تجارتی ہواؤں کی ایک اہم کمزوری جو ٹربو چارجنگ یا رجحان کو گلا گھونٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے، ابھی تک عمل میں نہیں آیا ہے۔
وزارت توانائی کے پاور ڈویژن نے جمعہ کو بجلی کے صارفین کو سرکاری سبسڈی اسکیم کی آڑ میں ہیکرز اور جرائم پیش سرگرمیوں کے خلاف خبردار کیا۔ صارفین کے لیے سرگرمیوں کی جانب سے کی جانے والی کہ پارفین کے لیے جاری کردہ ایڈوائزری میں پاورن کے ترجمان نے کہا کہ بعض عناصر جعلی کیو آر کوڈز اور بجلی کے بل سبسڈی سے متعلق مشتبہ آن لائن لنکس کے ذریعے صارفین کی ذاتی معلومات چرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ترکی نے استنبول بلجی یونیورسٹی کے آپریشنل لائسنس کو منسوخ کر دیا ہے، جس کو مؤثر طریقے سے بند کرنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ جمعے کے روز سرکاری گزٹ میں شائع ہونے والے ایک فیصلے کے مطابق ریاست کی طرف سے گزشتہ سال ایک مجرمانہ تحقیقات میں یونیورسٹی پر قبضہ کرنے کے بعد صدر طیب اردگان نے استنبول بلجی کے لائسنس کو منسوخ کرنے کے حکم نامے پر دستخط کر دیے، جس میں ترکی اور بیرون ملک سے 20,000 سے زائد طلبہ ہیں۔ اس کے کچھ محققین اپنے شعبوں میں مشہور ہیں۔ امریکہ نے تنزانیہ کے ایک سینئر پولیس اہلکار کو مشرقی افریقی حقوق کے کارکنوں بونیفیس موانگی اور اگاتھر اوتوہائر پر گزشتہ سال تشدد اور جنسی الزامات پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ایک بیان میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ محکمہ خارجہ نے فوسٹین جیکسن مفیال کو معتبر معلومات کی بنیاد پر نامزد کیا ہے کہ وہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں میں ملوث تھے۔ برتا اس بارے میں ریفرنڈم کرائے گا کہ آیا صوبے کو کینیڈا میں رہنا چاہیے یا علیحدہ کو آگے بڑھنا چاہیے، جو کئی دہائی میں دوسرے پابند ووٹ کے ساتھ اعلیٰ اہم امتحان ہے۔ پریمیئر ڈینیل ملک کے اتحاد کوا جمعرات کا اعلان اس سال کے شروع میں علیحدگی کا مطالبہ کرنے والی ایک شہری کی زیر قیادت پٹیشن کے 3 لاکھ سے زیادہ دستخطوں اور البرٹ کے 4 لاکھ سے زیادہ جمع ہونے کی وکالت کرنے والی ایک علیحدہ پٹیشن کے بعد سامنے آیا ہے۔ ناسکار کی 3 قومی سیریز میں کسی سے بھی زیادہ ریس جیتنے والے 2 بار کپ سیریز کے چیمپئن کائل بوش کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ 41 سال کا تھا۔ بش فیملی، رچرڈ چائلڈرس ریسنگ اور ناسکار نے جمعرات کو ایک مشترکہ بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ بوش ہسپتال میں داخل ہونے کے بعد انتقال کر گئے۔ موت کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی۔ گیل مونفلز جمعرات کو رولینڈ گیروس کے پاس پارٹی لے کر آئے، اپنی اہلیہ ایلینا سویٹولینا کے ساتھ مل کر ایک زندہ دل ستاروں سے بھرے نمائشی میچ کو جیتنے کے لیے جب وہ اپنے گھر گرینڈ سلیم میں اپنے فائنل میں شرکت کی تیاری کر رہے تھے۔ مشہور فرانسیسی شہری نے کوٹ فلپ چیٹریٹ پر گیل اینڈ فرینڈز کے لیے سینٹر سٹیج لیا، ایک ایسی شام جس میں ٹینس موسیقی اور خراج تحسین پیش کیا گیا تاکہ پیشہ ورانہ دورے پر اپنے 2 دہائیوں کے سفر کو منایا جا سکے۔ فن لینڈ کی فون بنانے والی کمپنی ایچ ایم ڈی نے آج اپنا پہلا اسمارٹ فون لانچ کیا جسے وائب 2.5 کہا جاتا ہے، جو ہندوستانی اے کمپنی سروام کے چیٹ بوٹ انڈس کے ساتھ پہلے سے لوڈ ہوتا ہے۔ دونوں کمپنیوں نے سب سے پہلے فروری میں نئی دہلی میں منعقدہ انڈیا سربراہی اجلاس کے دوران شراکت کا اعلان کیا تھا۔ انڈس ایپ سروام کے مقامی طور پر تربیت یافتہ 105 بلین پیرامیٹر ماڈل کے ذریعے تقویت یافتہ ہے۔ کے پیمانے اور نفاست کا ایک پیمانہ اور سربراہی اجلاس میں لانچ کیا گیا۔ یہ ایپ 22 ہندی زبانوں اور وسط جملے کے کوڈ سوئچنگ زبانوں کو درمیانی گفتگو کے درمیان آسانی سے مکس کرنے کی صلاحیت، جیسے ہندی اور انگریزی درمیان سوئچنگ کو سپورٹ کرتی ہے، جس سے اسٹوڈنٹ کو سوال کے سباق کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد ملتی ہے، اور اس میں شارٹ کٹ کے ذریعے اسٹوڈنٹ کو طلب کرنے کے لیے ڈیوائس کے ساتھ کوئی مربوط فیچر نہیں۔ ہونڈا نے میزان کار اجارہ پروگرام کے تحت میزان بینک کے تعاون سے ہوئی ہیف کے لیے ایک نئی محدود مدت کی فنانسنگ پیشکش متعارف کرائی ہے۔ یہ مہم HRV کو ہونڈا سب سے زیادہ ایندھن کی بچت والی ہائبرڈ کے طور پر فروغ دیتی ہے اور پاکستان میں ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے ہائبرڈ گاڑیوں میں صارفین کی بڑھتی ہوئی دلچسپی کے درمیان آتی ہے۔ کراچی انتظامیہ نے ہنگامی رد عمل کی کوششوں کو بہتر بنانے کے لیے کمرشل عمارتوں، شاپنگ سینٹرز اور شہر بھر کے بڑے عوامی مقامات کے لیے فائر سیفٹی ڈیٹا کو سینٹر لائن کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ کمشنر سعید حسن نقوی نے فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ کمشنر سعید حسن نقوی کی زیر صدارت ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کے دوران کیا گیا، جس میں کراچی میں کمرشل عمارتوں کے جاری فائر سیفٹی آڈٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ دفتر خارجہ FO کے ترجمان طاہر اندرابی نے جمعہ کو باضابطہ طور پر اعلان کیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے 26 مئی تک چین کا دورہ کریں گے۔ اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ عوامی جمہوریہ چین کی دعوت پر وزیر اعظم شہباز شریف سے 26 مئی تک چین کا سرکاری دورہ کریں گے۔
انسداد دہشت گردی کی عدالت ATC نے اداکار منیب احمد بٹ کی عبوری ضمانت منظور کر لی ہے کیونکہ ان پر مبینہ طور پر اغوا کے ایک مقدمے میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ ایئرپورٹ پولیس نے مطال خان کی شکایت پر گزشتہ ماہ مقدمہ درج کیا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ 22 اپریل کو وہ لاہور جانے کے لیے ایئرپورٹ کے لیے اپنے گھر سے نکلے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ IHC نے جمعہ کو وفاقی دارالحکومت میں آبخورہ قتلوں کو زہر دینے، گولی مارنے اور ان کے اندھا دھند قتل پر مستقل پابندی عائد کرتے ہوئے گولی مارنے اور ویکسینیٹ اینڈ ریلیز پروگرام پر عمل درکمن کی ہدایت کی ہے۔ 24 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلے میں جسٹس خادم حسین سمرو نے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ICT کے لیے آوارہ قتلوں کی آبادی کنٹرول پالیسی پر مبینہ طور پر 2 آئینی درخواستوں کو نمٹا دیا۔ اینڈریو ماؤنٹ بیٹن ونڈسر کی تحقیقات کرنے والی برطانوی پولیس نے لوگوں سے بادشاہ چارلس III کے چھوٹے بھائی سے متعلق مبینہ بدانتظامی کے بارے میں معلومات کے ساتھ آگے آنے کے لیے اپنی کال کی تجدید کی ہے۔ ٹیمز ویلی پولیس نے جمعہ کو کہا کہ وہ امریکی محکمہ انصاف کی طرف سے جنسی مجرم جیفری ایپسٹین سے متعلق فائلوں کے اجرا کے بعد مبینہ بد سلوکی کے متعدد پہلوؤں کا جائزہ لے رہے ہیں اور وہ متعدد گواہوں سے بات کر رہے ہیں۔ جوش ہارٹ نے پلے آف کیریئر میں سب سے زیادہ 26 پوائنٹس اسکور کیے۔ جالن برنسن کے 19 پوائنٹس اور 14 اسسٹس تھے اور نیو یارک نکس نے کلیولینڈ کیولیئرز کو 109-93 کے بعد سے اپنے 1999 کے بعد اسکور پہلے NBA فائنل میں آدھے راستے پر چلے گئے۔ مکل بریجز نے بھی 19 پوائنٹس بنائے اور کارل اینتھونی ٹاؤنز کے پاس 18 پوائنٹس اور 13 ریباؤنڈز تھے تاکہ نکس کو جمعرات کی رات مسلسل نویں گیم جیتنے میں مدد ملے۔ پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ریگولیٹری اتھارٹی نے اسلام آباد کے پرائیویٹ اسکولوں اور کالجوں کے لیے موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان کر دیا۔ تعلیمی ادارے 25 مئی سے 31 جولائی تک بند رہیں گے۔ اتھارٹی کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق تعطیلات کا شیڈول اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں کام کرنے والے تمام نجی تعلیمی اداروں پر لاگو ہوگا۔ پاور ڈویژن نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو نئے کنکشنز میں طویل تاخیر کا سخت نوٹس لیتے ہوئے سولر نیٹ میٹرنگ کی زیر درخواستیں 10 دن کے اندر نمٹانے کا حکم دیا ہے۔ سرکاری ہدایات کے مطابق زیر التوا درخواستیں 8 فروری سے پہلے جمع کرائی گئی تھیں، لیکن کچھ کیسز 6 ماہ سے زیادہ تاخیر کا شکار ہونے کے باوجود ان پر کارروائی نہیں ہوئی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان SBP نے عید الاضحیٰ کے موقع پر 3 دن کے لیے بند رکھنے کا اعلان کر دیا۔ مرکزی بینک نے جمعہ کو ایک نوٹیفیکیشن میں کہا اسٹیٹ بینک آف پاکستان 26 مئی سے 28 مئی 2025 منگل سے جمعرات تک عید الاضحیٰ کے موقع پر عام تعطیلات کے باعث بند رہے گا۔ مشرق وسطی میں جنگ ہندوستانی روزگار کے 2 ستونوں کو نچوڑ رہی ہے۔ خلیج میں مقیم کارکنوں کو گھر بھیجنے پر مجبور کر رہی ہے اور چامان تک ملک کی تیار کردہ برآمدات کی مانگ کو کچل رہی ہے۔ کئی دہائیوں سے مشرق وسطی میں کام اور کچل رہی ہے۔ کئی دہائیوں سے مشرق وسطی میں کام اور جوتے اور ملبوسات جیسے شعبوں میں محنت کش مینوفیکچرنگ کی عالمی مانگ نے اور بعض صورتوں میں منافع بخش آمدنی دی۔ جمعہ کو تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، لیکن ہفتہ وار نقصان کی راہ پر گامزن تھے کیونکہ سرمایہ کاروں کو امریکہ ایران امن مذاکرات میں پیش رفت کے امکانات پر شک تھا۔ برینٹ کروڈ فیوچر 166 یا 1% بڑھ کر 405 GMT تک 104.24 فی بیرل ہو گیا، جبکہ US ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ فیوچر 11 یا 1.9340 بڑھے۔ سینٹرل نے جمعرات کو نظر ثانی شدہ روپے کی منظوری دی۔ دیامر بھاشا ڈیم منصوبے کے لیے 485 ارب روپے کی منظوری دی، جس میں سیکیورٹی کی بنیاد پر ہیلی کاپٹر کی خریداری کی لاگت بھی شامل ہے۔ اس منصوبے کو اب حتمی غور کے لیے قومی اقتصادی کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی ECA کو بھیجا گیا ہے۔ یہ فیصلہ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن احسن اقبال کی CTWP کے اجلاس میں کیا گیا۔